بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکیوں کو برا سمجھنا۔ لڑکیوں کو برا سمجھنا زمانہ جاہلیت کی ناپسندیدہ عادت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اولاد کے معاملہ میں انسان قطعی بے بس ہے۔ اگر وہ صرف اس ایک معاملے پر غور کرے تو اس حقیقت کو پا لے گا کہ کائنات میں صرف ایک اللہ ہی کا حکم چل رہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اولاد کے معاملے میں نہ کسی کی بزرگی اور کرامت کام دیتی ہے، نہ تعویذ گنڈے اور نہ ہی کوئی تدبیر۔ دوسروں کو اولاد دلانا یا لڑکی کے بجائے لڑکا پیدا کرانا تو درکنار، خود کوئی بڑے سے بڑا روحانی پیشوا اپنے یہاں اپنی خواہش کے مطابق اولاد پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر اولاد سے محروم ہے تو یہ ممکن نہیں کہ اپنی کوششوں سے ایک بچہ بھی پا سکے۔ اولاد اللہ کا انعام ہے، لڑکی بھی اس کا انعام ہے، لڑکا بھی اسی کا انعام ہے۔ انعام پانے والے کا کام یہ ہے کہ وہ انعام کی قدر کرے اور اپنے محسن کا شکر بجا لائے۔ مومن کی حرکت زیب نہیں دیتا کہ وہ مالک کے انعام کی ناقدری کرے اور ناشکری کی روش اختیار کرے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس نعمت سے نوازے اور وہی اپنے علم اور اپنی قدرت کے تحت حکیمانہ فیصلے فرماتا رہتا ہے۔ اس کے فیصلوں پر راضی رہنا اور اس کو اپنے حق میں بہتر سمجھنا مومن کی شان ہے۔ اسلام کلی مساوات و عدل کی دعوت دیتا ہے اور بچوں پر رحم و شفقت کے سلسلے میں اسلام نے مرد و عورت، مذکر و مؤنث، نر و مادہ میں کوئی تفریق نہیں کی تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان مبارک پر عمل ہو۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، عدل کرو، یہی بات تقویٰ سے نزدیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم نافذ ہو جو آپ اس حدیث مبارکہ کے ذریعے دیا، تم اپنی اولاد کے درمیان عدل و مساوات کرو، تم اپنی اولاد میں عدل سے کام لو۔ چنانچہ قرآن کریم کے اس حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رہنمائی کی موجب تاریخ کی ابتدا اور ہر زمانے میں والدین نے اپنی اولاد کے سلسلے میں اسی بنیادی نقطہ نظر کو سامنے رکھا، جس کے عدل و مساوات، محبت و الفت، شفقت و رحم اور برابری کا سبق دیا تاکہ لڑکے اور لڑکیوں میں کوئی امتیاز تفریق نہ برتی جائے۔ اگر کسی اسلامی معاشرے میں کچھ ایسے والدین نظر آتے ہیں جو لڑکی کی نسبت لڑکے سے امتیازی سلوک روا رکھتے ہیں تو اس کا سبب وہ گندا اور فاسد معاشرہ ہے جس کی گٹی میں انہیں وہ عادات ملی جن کا دین سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ البتہ وہ محض جاہلیت کے عادات اور رواج ہیں اور ناپسندیدہ اور مبغوض رسمیں ہیں جن کی کڑی اس دور جاہلیت سے جا ملتی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خبر دی جائے تو سارا دن اس کا چہرہ بے رونق رہے اور وہ دل ہی دل میں گھڑتا رہے جس چیز کی اس کو خبر دی گئی ہے، اس کی آر سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرے، آیا وہ اس کو ذلت پر لے رہے ہیں یا اس کو مٹی میں گاڑ دے۔ خوب سن لو، ان کی تجاویز بہت بری ہے، اس کا اصل سبب ایمان کی کمزوری اور یقین کا عدم استحکام ہے، اسی لیے کہ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے سے خوش نہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں لڑکی دے کر کیا ہے۔ ان کو یہ بات خوب ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ وہ اور ان کا خاندان اور تمام مخلوق مل کر بھی اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتے۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیا ان کے کانوں میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان مبارک کی آواز نہیں پڑی جس میں اللہ تعالیٰ نے لڑکوں اور لڑکیوں کے سلسلے میں اپنی تدبیر، محکم اور ازلی فیصلے کو، مشیت مطلقہ اور اٹل حکم کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ شورى میں ارشاد ہے، اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے
جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، یا ان کو جمع کر دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی، اور جس کو چاہے بے اولاد رکھتا ہے، بے شک وہ بڑا جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور نفوس اور ضعیف ایمان والوں سے زمانہ جاہلیت کی رسوم کی جڑیں اکھاڑنے اور ان کو ان کی بیخ کنی کرنے کے لیے لڑکیوں کا خصوصی تذکرہ کیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور اس نے ان کو اچھا ادب سکھایا اور ان کی اچھی تربیت کی تو اس کے لیے جنت ہے، اور والدین اور تربیت کرنے والے کو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی ترغیب دی۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔